کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام طوفان الاقصی کانفرنس ایوب اسٹیڈیم میں کانفرنس کے شرکاء سے پارٹی رہنماؤں کا خطاب۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان بھی کانفرنس میں شریک۔ حماس کے رہنماؤں کا بھی ویڈیو لنک پر خطاب ہوگا۔ پاکستانی قوم کا مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، شہر شہر مظاہرے۔ لاہور میں مسلم لیگ کاف کی ریلی، چودھری شافع اور چودھری سرور نے خطاب کیا۔ نیائی خان، کشمور اور صحبت پور میں اسرائیل کے خلاف ریلیاں۔ سنی تحریک کے کارکنان، سیاسی اور سماجی شخصیات اور وکلا برادری کی شرکت۔ راولپنڈی سے سابق MP چودھری ساجد محمود نے بھی PTI چھوڑ دی۔ چودھری ساجد کی 9 مئی کے واقعات کی مذمت، کہا 9 مئی کے دلخراش واقعات نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر سیاسی جماعت نے مذمت کی۔ عدلیہ سے اپیل ہے 9 مئی کے کیسز کو جلد نمٹایا جائے، سانحے میں ملوث ملزموں کو کڑی سزا دی جائے۔ چیئرمین PTI کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے نے ملک کو نقصان پہنچایا، وہ PTI کے ورکرز سے معافی مانگتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، سانحہ 9 مئی پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ کہا شرمناک واقعات سے عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی ہوئی، ملوث ملزموں کے ٹرائل خصوصی عدالتوں میں ہونے چاہیے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی ابتدائی حلقہ بندی پر 1324 اعتراضات دائر، الیکشن کمیشن نے تفصیلات جاری کر دی۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال حلقہ بندیوں پر 45% زیادہ اعتراضات آئے۔ الیکشن کمیشن ان اعتراضات کو 30 روز میں نمٹائے گا۔ 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست شائع ہوگی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا آئندہ ہفتے باقاعدہ سیاسی میدان میں اترنے کا امکان۔ مسلم لیگ نون کے عقائد کا مانسہرہ میں جلسہ عام سے خطاب متوقع۔ دیگر سیاسی جماعتوں کے عقائدین سے ملاقاتوں کے شیڈیول کی تیاری، سخت ترین مخالفوں سے بھی ملاقاتیں متوقع۔ چوہدری نثار، شاہد خاقان عباسی اور سردار مہتاب عباسی سمیت ناراض رہنماؤں کو بھی منائے جانے کا امکان۔ MQM کا کراچی میں تیسرا سیاسی جلسہ۔ MQM کے گڑھ لیاقت آباد میں پاور شو کی تیاریاں جاری۔ جلسہ گاہ میں ہزاروں کرسیاں لگا دی گئیں۔ پارٹی کنوینر خالد مقبول صدیقی، سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی مہلت میں صرف 2 دن باقی، 31 اکتوبر تک انخلا ناگزیر۔ 1 نومبر سے قانون حرکت میں آئے گا، جو واپس نہیں جائے گا اسے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی جاری، مزید 4572 افغان اپنے ملک چلے گئے، تعداد 86,000 سے بڑھ گئی۔ PSO سے معاملات طے ہونے کے باوجود PIA کا فلائٹ شیڈیول معمول پر نہ آ سکا۔ قومی ایئر لائن کی آج بھی ملک و بیرون ملک 53 پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ 13 روز میں منسوخ پروازوں کی تعداد 650 ہو گئی۔ فنڈز کی کمی پر ملازمین کو تنخواہوں کے حصول کی فکر لاحق۔ ادھر گلگت سکردو میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے PIA کی کئی روز بعد آج 6 پروازیں چلانے کی یقین دہانی کرا دی۔ قومی کرکٹ ٹیم کا سینٹرل کانٹریکٹ، کھلاڑیوں کو ماہانہ ادائیگیاں نہ ہو سکیں۔ ورلڈ کپ سے قبل اعلان کردہ سینٹرل کانٹریکٹ پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کھلاڑیوں کو 5 ماہ سے ماہانہ تنخواہ کا انتظار۔ ذرائع PCB کے مطابق سینٹرل کانٹریکٹ پر تاحال کھلاڑیوں کے دستخط نہیں ہو سکے۔ دستخط ہونے پر ہی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ کا میزبان بھارت سے مقابلہ۔ انگلینڈ کی دعوت پر بھارت کی پہلے بیٹنگ 229 رنز بنائے، شبمن گل 9، کوہلی 0، شریاس آئر 4 رنز پر آؤٹ۔ روہت شرما 87، KL راہل 39، یادیو 49 رنز بنا کر نمایاں رہے۔
230 रन्स के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। भारत में गए इवेंट में अब तक अपने तमाम मैच जीत चुका। इंग्लैंड 5 में से सिर्फ एक मैच में जीतकर पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद। और एक तरफ पढ़ाई, दूसरी तरफ कड़ाही। सखर में किताब और कबाब एक छत तले मयसर। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल तवज्जो का मरकज बन गया। आखिरी रोज तलबा के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आपको बरह रास्त कोयटा ले चलेंगे, जहां रहनुमा JUI फे अब्दुल गफूर हैदरी मार्च से खिताब कर रहे हैं। का आईन उन्हें इजाजत देता है, अक़वाम मुत्तहिदा का आईन उन्हें इजाजत देता है। आज फलस्तीनी अवाम, हमास के जवान और मुसलमान वो अपनी दिफा की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए कि फलस्तीन की जमीन है और इजराइल काबिज है। काबिज के खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं। इसका हक उनको अक़वाम मुत्तहिदा का आईन देता है। ऐसे में अमेरिका इजराइल के पुष्ट पर खड़ा है। जो गैर कानूनी जंग इजराइल लड़ रहा है, इजराइल काबिज भी है, जारी भी है, जालिम भी है। उस जालिम के पीछे अमेरिका और मगरिब खड़ी है। तो ऐसे में हम समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने करारदादों पे जब अमल दरामद नहीं कर सकता, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा कहना या मुख्तलिफ अक़वाम के मसाइल को हल करना, ये मैं समझता हूं कि कोई माना नहीं रखता। फिर ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म होना चाहिए। ये इदारा मुसलमानों का दुश्मन इदारा है। अफगानिस्तान के हवाले से भी अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार रहा, इस्लामी दुनिया के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार रहा, ये अलग बात है कि 48 नेटो ममालिक जो जुल्म जबर की इंतहा कर दी उन्होंने अफगानिस्तान में, मगर अफगानी कौम इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए नेटो को शिकस्त से दोचार किया। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीम फलस्तीन के मुसलमान, हमास और मुजाहिदीन वो इंशाअल्लाह अमेरिका और इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे और इंशाअल्लाह फलस्तीन एक दिन एक आजाद फलस्तीनी रियासत के तौर पर उभर कर सामने आएगा।